فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم اور آپ مل کر ایک بہت ہی خوبصورت کتاب پڑھ رہے ہیں، اور جیسا آپ جانتے ہیں یہ ہے میزان الحکمت، اور اس کی ہے جلد 4۔ اور آج کتاب کا جو صفحہ ہم پڑھیں گے وہ صفحے کا نمبر ہے 377، اور جو فصل ہے فصل کا نمبر ہے 2، اور عنوان ہے زکوٰۃ، اور باب ہے 1575، اور باب کا عنوان بھی زکوٰۃ ہی ہے۔ تو بغیر تاخیر کے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے جو عنوان کے نیچے قرآن مجید انڈر لائن ہو کے لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے آیت قرآنی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ آیت کا حصہ ہے، اور کون سی آیت ہے؟ سورہ توبہ کی 103 آیت، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ تحریر ہے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مال کی زکوٰۃ لیں، اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک کر دیں اور ان کے واسطے دعائے خیر کریں۔ اس کے بعد تحریر حدیث شریف، اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اور جو حدیث ہم اب پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7555۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، جو شخص اسے ادا کرے گا وہ پل صراط کو عبور کر جائے گا، اور جو شخص اسے روکے رکھے گا وہ پل پر روک لیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتی ہے۔ حوالہ ہے اس کا بحار الانوار، جلد 77 صفحہ 405، اور بحار الانوار جلد 96 صفحہ 15، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 7556۔ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں زکوٰۃ سے بڑھ کر کوئی چیز سخت تر نہیں ہے، اور زکوٰۃ ہی کی وجہ سے اس امت کے بہت سے لوگ ہلاک ہوں گے۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 96 صفحہ 22، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1576، اور عنوان ہے زکوٰۃ نماز سے پیوستہ ہے۔ اور پھر اس کے نیچے قرآن مجید تحریر ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصے کا حوالہ ہے۔ آیت ہے سورہ بقرہ کی 110، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ تحریر ہے۔ آیت کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے خدا کے ہاں پہلے سے بھیجو گے اس کو موجود پاؤ گے۔ اس کے بعد تحریر حدیث شریف، اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7556۔
57۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے جو دوسری 3 چیزوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس نے نماز اور زکوٰۃ کا باہم حکم دیا ہے، لہذا جو شخص نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 12، امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 7558۔ جس کی زکوٰۃ نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کی پرہیزگاری نہیں اس کی زکوٰۃ نہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 84 صفحہ 252، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7559۔ جب سورہ توبہ کی آیت 103 نازل ہوئی تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ بھی ویسے ہی فرض کر دی ہے جیسے نماز کو فرض کیا ہے۔ پھر ان کے مال کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا، یہاں تک کہ ان پر 1 سال گزر گیا اور دوسرا ماہ رمضان آ گیا۔ لوگوں نے روزہ رکھا اور افطار کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں میں اعلان کر دے، اے مسلمانوں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہاری نماز قبول ہو۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 3، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم آگے ہیں اس کتاب کے اگلے صفحے پر، صفحے کا نمبر ہے 380، باب ہے 1577، عنوان ہے زکوٰۃ کیوں فرض ہے، حدیث کا نمبر ہے 7560۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا مقصد فقراء کے لیے غذا اور اغنیاء کے لیے مال کا حصول ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرست انسانوں کو مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے حالات کی دیکھ بھال کا پابند بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِتَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں میں تمہاری آزمائش ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اور وفی انفسکم، تمہاری جانوں میں تمہاری آزمائش ہے، صبر کے ساتھ اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا بھی ہے، اور مال کے زیادہ ہونے کی آرزو بھی۔ ساتھ ہی اس میں کمزور اور معذور افراد کے لیے ہمدردی اور مہربانی کا عنصر بھی ہے، مسکین افراد کے لیے دلی محبت بھی، اور لوگوں کو بھائی چارے پر آمادہ کرنا ہے، فقراء کو تقویت پہنچانا اور دینی معاملات میں ان کی معاونت کرنا ہے۔ یہی لوگ مالداروں کے لیے مجسم نصیحت اور عبرت ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے اپنے آخرت کے فقر و فاقے کے بارے میں سوچ بچار کر سکیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 91 صفحہ 18، نور الثقلین جلد 1 صفحہ 73، امام رضا علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7561۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کے مال میں فقراء کے لیے وہی فرض قرار دیا ہے جو ان کے لیے کافی ہو رہتا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے وہ انہیں کافی نہیں ہوگا تو اس سے زیادہ فرض کر دیتا ہے۔ فقراء کو ان کا وہی حصہ ملتا ہے جو ان کے حقوق سے روک لیا جاتا ہے، نہ کہ جو فریضے سے ملتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 18، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے لکھا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 3، حدیث 2 اور 3۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7562۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو پیدا کیا، وہ تمام چھوٹوں بڑوں کو جانتا ہے، اور امیر و غریب کا بھی اسے علم ہے، اسی لیے اس نے ہر 1000 انسانوں میں 25 آدمیوں کو مسکین بنایا ہے۔
اگر وہ یہ سمجھتا کہ یہ زکوٰۃ ان کو کافی نہیں ہوگی تو وہ زیادہ مقرر فرماتا، کیونکہ وہ ان سب کا خالق ہے اور ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 96 صفحے کا نمبر ہے 19۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، اور یہ جو ہم نے پچھلی حدیث پڑھی اس کا حوالہ جو تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا۔ ہم اگلے صفحے پہ ہیں، اس کا نمبر ہے 382۔ حدیث کا نمبر ہے 7563۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر ان کے مال میں وہی کچھ فرض قرار دیا ہے جو غریبوں کے لیے کافی ہو رہتا ہے، لہٰذا اگر کسی فقیر کا حصہ ضائع کر دیا جاتا ہے یا وہ کسی مشقت میں مبتلا ہوتا ہے یا وہ برہنہ تن ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حق کو روک لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت مالدار لوگوں سے حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 28، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7564۔ زکوٰۃ کو فقراء کی غذا کے لیے اور امراء کے مال میں اضافے کے لیے مقرر فرمایا گیا ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 4، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حدیث 7565۔ زکوٰۃ کو مالداروں کی آزمائش اور غریبوں کی معاونت کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اگر سب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو کوئی مسلمان غریب و محتاج نہ رہے اور نہ ہی خدائی فریضے سے کوئی بے نیاز ہو۔ جو لوگ غریب، محتاج، بھوکے اور ننگے ہوتے ہیں وہ مالداروں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 4، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر کتاب صفحے کا نمبر ہے 383، اور اس میں جو باب ہے وہ ہے 1578 اور عنوان ہے زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7566۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو زیادہ کرے تو مال میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 23، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7567۔ زکوٰۃ رزق کو بڑھاتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 183، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 14، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7568۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے زکوٰۃ کو رزق میں اضافے کے لیے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 252، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7569۔ زکوٰۃ کبھی کسی مال کو کم نہیں کرتی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 63، امام حسن علیہ السلام۔ حدیث 7570۔ اے مفضل، اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ وہ مستحقین کو زکوٰۃ دیا کریں، اور جو مال زکوٰۃ کی صورت میں جائے گا میں اس کا ضامن ہوں۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 78 صفحہ 381۔ ہم اب آ گئے ہیں اس کتاب کے اگلے صفحے پر، صفحے کا نمبر ہے 384، اور جو پچھلی حدیث پڑھی اس کے حوالے میں جس امام سے وہ منسوب ہے وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7571۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ غریبوں کی غذا بنے اور تمہارے مال میں اضافہ ہو۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 145، امام موسی کاظم۔ حدیث 7572۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى، یہ ہے سورہ لیل، آیت اس کی ہے 605، یعنی جو شخص سخاوت کرے اور ڈرے اور اچھی بات کی تصدیق کرے
کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخاوت کے طور پر دیے جانے والے مال کے بارے میں ایک کے بدلے 10 سے لے کر 1,00,000 نیکی سے زیادہ تک عطا فرماتا ہے۔ فَيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَىٰ یعنی ہم اس کے لیے راحت و آسانی کے اسباب مہیا کریں گے۔ سورہ لیل آیت نمبر 7 کے بارے میں فرمایا، بندہ جس کار خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کی راہیں کھول دیتا ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 156 امام محمد باقر علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرز میں لکھا ہے خرچ کرنا، باب اس کے بعد لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامرز میں ہے تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دیتا ہے۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، صفحے کا نمبر ہے 385 اور باب ہے 1979 اور عنوان ہے زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال محفوظ کر لو۔ حدیث کا نمبر ہے 7573۔ خشکی اور تری میں جو مال ضائع اور برباد ہو جاتا ہے وہ صرف زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ حوالہ بحر الانوار جلد 69 صفحہ 393 اور بحر الانوار جلد 96 صفحہ 20، 21 اور 27 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7574۔ زکوٰۃ کبھی کسی مال کو کم نہیں کرتی، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ نہ تو خشکی میں برباد ہوتا ہے اور نہ تری میں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 8 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7575۔ ہمیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب گرامی میں یہ بات ملی ہے، جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو زمین زراعت، پھلوں اور معدنیات کی اپنی تمام برکتیں روک لے گی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 369۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 15 امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7576۔ جب زکوٰۃ روک لی جائے گی تو مویشیوں میں اموات واقع ہوں گی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 373، بحار الانوار جلد 75 صفحہ 341 امام علی رضا علیہ السلام، اور بحار الانوار جلد 96 صفحہ 13 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 7577۔ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 60، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 22، 13 اور 20۔ نہج البلاغہ اس کا حوالہ ہے اور حکمت کا نمبر ہے 146، حضرت علی علیہ السلام۔ اب یہاں پہ نیا باب شروع ہو گیا ہے، 1580 اس کا نمبر ہے، عنوان ہے زکوٰۃ روک لینے والا۔ حدیث کا نمبر ہے 7578۔ جو شخص زکوٰۃ روکے گا وہ بوقت موت دنیا میں واپس جانے کی درخواست کرے گا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 کا، یعنی یہاں تک کہ جب اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئے گی تو وہ کہے گا کہ پروردگارا تو مجھے ایک بار اس مقام دنیا میں واپس پلٹا جو میں چھوڑ آیا ہوں، تاکہ میں اچھے اچھے کام کروں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 21، 22 اور 29 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7579۔ جب قائم آل محمد
علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو پکڑ کر ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 21، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7580۔ 3 لوگ بہت بڑے چور ہیں: مانے زکوٰۃ، عورتوں کے مہر کو حلال سمجھ کر نہ دینے والا، اور ادا نہ کرنے کی غرض سے قرض لینے والا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 12، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اس کے نیچے تحریر قول مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 10، باب 3، انورٹڈ کامرس میں لکھا ہے زکوٰۃ کو روک لینا حرام ہے۔ اس کے بعد جو باب شروع ہو رہا ہے اس کا نمبر ہے 1581 اور عنوان ہے مانے زکوٰۃ کافر ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے حوالے میں ہا میم سجدہ کی آیت نمبر 7 تحریر ہے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ اس کا معنی ترجمہ اگلے صفحے پہ تحریر ہے، اور ترجمہ اس طرح سے ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں وہ کافر ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے حدیث شریف اور پھر احادیث تحریر ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7581۔ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، حامیم سجدہ کی آیت نمبر 7، یعنی مشرکوں کی تباہی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیا مشرکین کو اس طرح عتاب کیا جا سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو عتاب نہیں کر رہا بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو عتاب کر رہا ہے۔ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نہیں دیکھا؟ سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ماعون کو روکتے ہیں۔ پھر انورٹڈ کامرس میں لکھا ہوا ہے تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ماعون زکوٰۃ ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ کے سلسلے میں خدا کے ساتھ کسی بھی چیز کی خیانت کرے گا وہ مشرک ہوگا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 96 صفحہ 29، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7582۔ یا علی، اس امت میں 10 قسم کے لوگ خداوند عظیم کے منکر اور کافر ہیں۔ اس کے بعد ڈاٹس پڑے ہوئے ہیں، 2-3 ڈاٹس ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والا۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 13، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7583۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ سے پھوٹی کوڑی بھی روک لے گا وہ نہ تو مومن ہے نہ مسلمان ہے اور نہ ہی اس کی عزت ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 58 اور بحار الانوار جلد 96 صفحہ 11، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7584۔ جو شخص زکوٰۃ کی پھوٹی کوڑی بھی روک کر مر جائے، اس کی مرضی کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، مسلمان ہو کر نہیں مرے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 20، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب نیچے ایک قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 7، باب 17۔ انورٹڈ کامرز میں ہے زکوٰۃ کو حلال سمجھتے ہوئے ادا نہ کرنے سے کفر
ارتداد اور قتل ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ صفحہ تمام ہو جاتا ہے۔ اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں۔ اس صفحے کا نمبر ہے 390 اور اس میں عنوان ہے مانے زکوٰۃ کو عذاب، اور جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1582 باب کا نمبر، عنوان مانے زکوٰۃ کو عذاب، اور حدیث کا نمبر 7585۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو زہریلے اژدہا کی صورت میں تبدیل کر دے گا، جس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، جسے وہ توق کی صورت میں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو اس سے اس طرح چمٹا رہے جس طرح وہ تجھ سے دنیا میں چمٹا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے جو فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، ان قریب قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 8، 20 اور 22، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7586، زکوٰۃ نہ دینے والے کی انتڑیوں کو آگ میں کھینچ لیا جائے گا اور جہنم میں اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا، جس کے سر پر زہر کی شدت سے بال نہیں ہوں گے، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ انسان اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا اور وہ اس کے پیچھے بھاگے گا حتیٰ کہ اسے جا لے گا، اور اس کو دانتوں سے اس طرح کاٹ کاٹ کر کھائے گا جس طرح مولی کو کھایا جاتا ہے۔ پھر اس سے کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کے بارے میں تو نے بخل سے کام لیا تھا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 15، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7587۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو قبروں سے اس حالت میں اٹھائے گا کہ ان کے ہاتھ گردن کی طرف بندھے ہوں گے، ایک انگلی کی مقدار کسی چیز کو نہیں پا سکیں گے۔ ان کے ساتھ کچھ فرشتے ہوں گے جو ان کی سخت توہین کر رہے ہوں گے اور کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو تھوڑی سی بھلائی کو روک کر بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ انہی لوگوں کو خدا نے مال عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے خداوند عز و جل کے مال کو روک لیا تھا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 21، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلا باب پڑھتے ہیں۔ باب کا نمبر ہے 1583 اور عنوان ہے زکوٰۃ برضا و رغبت ادا کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 7588۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی مسلمانوں کے لیے قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لہذا جو شخص زکوٰۃ رضا اور رغبت کے ساتھ ادا کرے گا اس کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ، دوزخ سے آڑ اور بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو کوئی شخص اس کے ادا کرنے کے بعد اس کا خیال تک دل میں نہ لائے اور نہ ہی اس پر زیادہ واویلا کرے، کیونکہ جو شخص رضا اور رغبت کے بغیر زکوٰۃ دے کر اس سے زیادہ بہتر چیز کی آرزو کرتا ہے وہ سنت سے بے خبر ہوتا ہے، اجر کے لحاظ سے نقصان اٹھاتا ہے، غلط کام انجام دینے والا اور ہمیشہ کی ندامت و پشیمانی کا شکار رہتا ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 96 صفحہ 23 اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 199، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1584 اور عنوان ہے مقررہ حصہ، اور اس کے نیچے آیت قرآنی تحریر ہے۔ آیت جو تحریر ہے وہ ہے سورہ معارج کی 24ویں اور 25ویں آیت۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم
اور جن کے مالوں میں مانگنے اور نہ مانگنے والوں کے لیے ایک مقرر حصہ ہے۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں ہم، یہاں سے حدیث شریف لکھا ہوا ہے، یعنی حدیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے دوبارہ سے۔ حدیث کا نمبر ہے 7579۔ لیکن خداوند عزوجل نے تونگر لوگوں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور حقوق بھی مقرر فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کے لیے ایک مقرر حصہ ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 24 اور 25۔ پس جو حصہ مقرر ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جسے انسان اپنے مال میں اپنی ذات فرض قرار دے دیتا ہے۔ اس پر جواب ہے کہ وہ فریضہ اپنی بساط اور مال کی وسعت کے مطابق قرار دے۔ جب فرض قرار دے چکے تو پھر اگر چاہے تو اسے روزانہ ادا کرے، اگر چاہے تو ہر جمعے کے دن ادا کرے، اور اگر چاہے تو ہر ماہ ادا کرے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 28، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 27، باب 27، انورٹڈ کامرس میں لکھا ہے زکوٰۃ کے علاوہ مال کے حقوق۔ ہم آگے ہیں اگلے صفحے پر، صفحے کا نمبر ہے 394۔ حدیث ہے 7590۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا ابا عبداللہ، قرض مانگتا ہوں، جب تنگدستی دور ہو جائے گی تو ادا کر دوں گا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا غلہ لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں بخدا۔ امام نے پوچھا، تو کیا پھر تجارت کا قصد رکھتا ہے؟ کہا، نہ بخدا۔ فرمایا، تو کیا پھر عقد کرنا ہے؟ کہا، نہیں بخدا۔ یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسے شخص ہو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال میں حق مقرر فرما دیا ہے۔ پھر آپ نے ایک تھیلی منگوائی جس میں کچھ درہم تھے۔ آپ نے اس میں سے اپنا ہاتھ ڈالا اور ایک مٹھی بھر کر اسے دی اور فرمایا، خدا سے ڈرتے رہو، اسراف نہ کرو اور کنجوسی سے بھی کام نہ لو، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 27۔ یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور جس صفحے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اس صفحے کا نمبر ہے 395، اور جو باب ہے وہ باب ہے 1585، اور جو عنوان ہے وہ ہے مستحقین زکوٰۃ۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ میں ہم یہاں سے پھر احادیث جو اس میں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں گے، اس حوالے سے یا جو بھی آیات قرآنی ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اس وقت تک ہم اس بات کا انتظار کریں گے انشاءاللہ کہ اس عنوان کے تحت کون کون سی احادیث موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، آمین ثم آمین۔